بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ چیک کو کس طرح فل کرنا چاہیے، چیک کو کب جاری کرنا چاہیے، چیک دیتے وقت یا لیتے وقت کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اگر چیک ڈس آنر ہو جائے تو ملزم کے خلاف کس کس فورم پر ہم کس کارروائی کو اختیار کر سکتے ہیں، ملزم کے خلاف جب ہم قانونی کارروائی کریں تو اس کو کس طرح شروع کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو چیک جاری کرتے وقت آپ کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود ہے جس رقم کا آپ چیک دے رہے ہیں۔ اگر آپ لین دین سے متعلق چیک دے رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ نے قسطوں پہ کوئی چیز خریدی ہے، یا آپ نے مکان کرائے پہ لیا ہے، یا دکان کرائے پہ لیا ہے، یا کوئی چیز خریدی ہے، تو آپ چیک دیتے وقت اس کی پشت پر اس کا مقصد لازمی لکھیں کہ یہ چیک میں کیوں جاری کر رہا ہوں۔ اگر آپ گارنٹی کے طور پر چیک دے رہے ہیں تو اس کی پشت پر برائے گارنٹی لازمی لکھیں، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ نے اپنے بے شمار فیصلہ جات میں کہا ہے کہ جب کوئی چیک گارنٹی کے طور پر دیا جاتا ہے تو اس کے خلاف فوجداری کارروائی نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے خلاف 489F کا پرچہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکے تو آپ اس مقصد سے متعلق ایک اسٹامپ بھی تحریر کر لیں جو کہ دونوں پارٹیز کی طرف سے ہوگا، جس نے چیک دیا اور جس نے چیک لیا، جس کے اوپر اس کا مقصد لکھا جائے گا۔ اس اسٹامپ پیپر کا فائدہ دونوں پارٹیز کو ہوگا تاکہ کل کوئی پارٹی اس چیک کا غلط طور پر استعمال نہ کرے۔ جب آپ کسی کو چیک دیں تو اس کے اوپر اس شخص کا نام لازمی لکھیں جس شخص کو آپ چیک دے رہے ہیں، اور جب آپ نام لکھیں تو اس میں سپیس کم رکھیں، اور نام لکھنے کے بعد آخر میں جو جگہ بچے وہاں پہ ایک لائن لگا دیں تاکہ اس نام پہ کوئی تبدیلی نہ کر سکے۔ نمبر 2، چیک کے اوپر جو ڈیٹ والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ آپ ڈیٹ لازمی لکھیں، بغیر ڈیٹ کے چیک ہرگز نہ دیں۔ نمبر 3، چیک کے اوپر آپ لیفٹ سائڈ پہ 2 لائنیں لگا دیں تاکہ جو بندہ جس بندے کے نام پہ آپ نے چیک جاری کیا ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے اس کی پیمنٹ نکلوائے، تاکہ اس بات کا ثبوت آ جائے کہ اس شخص نے اپنے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر کر کے اس کو نکلوایا ہے۔ اگر آپ وہ 2 لائنیں نہیں لگائیں گے تو وہ شخص پیمنٹ کو کیش کی صورت میں بھی وصول کر سکتا ہے، اس لیے آپ وہ 2 لائنیں لازمی لگائیں۔ جہاں پہ اماؤنٹ لکھنی ہوتی ہے، جس کو آپ نے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے، اس اماؤنٹ کو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ ایگزیکٹ لکھیں اور اس میں گیپ نہ ہو۔ جیسے آپ نے لکھنا ہے 5 لاکھ روپے صرف، تو آپ لکھیں مبلغ، ساتھ ہی آپ لکھیں 5، ساتھ ہی لاکھ روپے صرف۔ مبلغ 5 لاکھ روپے صرف میں گیپ نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس میں کوئی بندہ اس رقم کو تبدیل نہ کر سکے۔ چیک کے اوپر جہاں آپ نے ہندسوں میں رقم لکھنی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کوشش کیا کریں ان سے ساتھ جڑے ہوں، ان میں کوئی گیپ نہ ہو۔ جیسے جہاں پہ لکھا ہوتا ہے RS، اس کے فوراً بعد ہی آپ شروع کر دیں۔ اگر آپ نے 5 لاکھ لکھنا ہے تو آپ 5 کے آگے جو آپ نے 5 صفریں لگانی ہیں وہ آپ بالکل ساتھ ساتھ لگائیں تاکہ ان میں کوئی گیپ نہ ہو اور کوئی بندہ اضافی اس کے آگے کوئی ہندسہ نہ لکھ سکے۔ اور جو ہی 5 صفریں ختم ہو اس کے آگے آپ لائن لگا کے اس کو ختم کر دیں تاکہ آگے کوئی بندہ مزید اس میں تبدیلی نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ چیک کے نیچے آپ اپنے سائن کر دیں، اس کی بیک سائڈ پہ بھی سائن کر دیں تاکہ سائن پہ اگر کوئی پرابلم ہو تو بیک والے سائن آپ کے وہ میچ کر سکیں۔ اسی طرح جب آپ چیک لیتے ہیں تو آپ تسلی کر لیں کہ جو بندہ آپ کو چیک دے رہا ہے اسی کے نام کی وہ چیک بک ایشو ہوئی ہے، چیک بک کے اوپر اس شخص کا نام لکھا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ تسلی کر لیں کہ جو بندہ آپ کو چیک دے رہا ہے وہ جو چیک کے اوپر سائن کر رہا ہے کیا وہ اس کے اپنے ہی سائن ہیں، وہ صحیح سائن کر رہا ہے، اپنے شناختی کارڈ کے مطابق سائن کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جب آپ اس سے چیک لے رہے ہیں تو اس مقصد کے لیے آپ اس سے ایک بیان حلفی لے لیں تاکہ کل کو کوئی پریشانی نہ بنے۔ اگر چیک کسی وجہ سے ڈس آنر ہو جائے، جب آپ اس کو بینک لے کے جاتے ہیں اور انسفیشینٹ فنڈ ہونے کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے اگر چیک ڈس آنر ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے ڈائریکٹ درخواست ہرگز نہ دیں، بلکہ آپ کسی اچھے وکیل سے رابطہ کر کے
ملزم کو جس نے چیک جاری کیا تھا اس کے نام ایک لیگل نوٹس بھیجیں جو کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کے تحت اس کو نوٹس جاری کیا جائے گا۔ جب آپ یہ نوٹس بھیجیں تو اس کو بذریعہ رجسٹری اے ڈی بھیجیں۔ رجسٹری ایکنالجمنٹ ڈیو ہوتی ہے جس میں ساتھ ایک کارڈ لگتا ہے۔ جب اس بندے کو وہ نوٹس وصول ہوگا تو آپ کو کارڈ واپسی آ جائے گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے نے نوٹس وصول کیا ہے یا نہیں کیا۔ نوٹس میں اس شخص کو جو آپ نے مہلت دی ہوگی ٹائم کی کہ تم 5 دن کے اندر یا 7 دن کے اندر مجھے میری رقم لوٹا دو، اور وہ شخص آپ سے رابطہ نہیں کرتا یا آپ کو رقم واپس نہیں کرتا، تو آپ اس 5 یا 7 دن گزرنے کے بعد متعلقہ تھانہ کے ایس ایچ او کے نام درخواست لکھیں گے 489F کے تحت، تاکہ وہ آپ کا پرچہ درج کر دیں۔ اگر متعلقہ تھانہ آپ کا پرچہ درج نہیں کرتا تو اس کے بعد آپ اس کی ہائر اتھارٹی کو درخواست دیں گے۔ وہ ڈی ایس پی بھی ہو سکتا ہے، ڈی پی او بھی ہو سکتا ہے، ایس ایس پی بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ آپ نے وہ فارم اختیار کرنا ہے، وہاں پہ درخواست دینی ہے، مارکنگ کروانی ہے، اس درخواست کا نمبر لینا ہے۔ اس کے باوجود اگر پرچہ درج نہیں ہوتا تو پھر آپ بذریعہ وکیل سیشن کورٹ میں 22A 22B کے تحت اندراج پرچے کی درخواست دیں گے، جس میں سیشن جج صاحب یا ایڈیشنل سیشن جج صاحب متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو بلائیں گے، ان کی رپورٹ آئے گی اور آپ کے حق میں پرچہ درج ہو جائے گا۔ ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ پرچہ درج ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو آپ کی رقم عدالت لے کے دے گی، بلکہ پرچہ درج ہونے کے بعد جب کیس ثابت ہوتا ہے تو ملزم کو اس کی سزا ہو جاتی ہے، وہ سزا کاٹے گا اپنی، لیکن آپ کی رقم آپ کو کیسے ملے گی؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بذریعہ وکیل آرڈر 37 کے تحت دعویٰ دائر کریں گے، جو کہ ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس دائر ہوتا ہے۔ سمری ٹرائل ہونے کی وجہ سے اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ جب آرڈر 37 کا دعویٰ آپ کے حق میں ڈگری ہو جاتا ہے اور اس پہ چند ماہ ہی لگتے ہیں تو عدالت آپ کو آپ کی رقم اور مقدمے پہ آئے اخراجات جو کہ آپ نے لازمی مانگنے ہیں اپنے دعوے میں، یہ دونوں چیزیں عدالت آپ کو لے کر دے گی۔ آرڈر 37 کے دعوے میں عدالت ملزم کی جائیداد کی اٹیچمنٹ کا آرڈر بھی کر سکتی ہے، پھر بعد میں اس کی سیل کا آرڈر بھی کر سکتی ہے۔ اگر اس کے نام کوئی جائیداد نہیں تو عدالت اس کو جیل بھیج دے گی، اور جیل بھیجنے کے بعد اگر وہ کسی وجہ سے کسی جائیداد کا مالک بن جاتا ہے، کسی وراثت کے تھرو مالک بن جاتا ہے، یا کسی اور وجہ سے وہ اس کے نام کوئی جائیداد آتی ہے، تو جو ہی وہ کسی جائیداد کا مالک بنتا ہے تو عدالت اس کی جائیداد کے اٹیچمنٹ کا آرڈر کر دے گی اور اس کی سیل کے بعد آپ کو آپ کی رقم مل جائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔